آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ہم آسانی سے کسی کو بھی لیبل کر رہے ہیں، ارے فلاں شخص تو بدعتی ہے، فلاں درگاہ پہ جانے والا ہے، فلاں یہ ہے۔ یہاں پر یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مسلمان کو تو ایک درجے زیادہ عزت حاصل ہے۔ ایک عزت تو آپ کو سارے انسانوں کی کرنی ہے۔ آپ کسی کو لیبل کر کے، کسی کو ڈیگریڈ کر کے، اسے غلط کام کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی گناہگار بھی ہوگا۔ جو لوگ جنگ بدر میں آئے اور جنگ بدر میں آ کر قیدی بنے، جنہوں نے اللہ کے لشکر کے ساتھ، نبی کے لشکر کے ساتھ لڑائی کی، جن کی لڑائی کا یہ مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ختم کر دے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا ویوہار کیا، کیا طریقے سے ان سے معاملات کیے، ان کی کتنی عزت کی، ان کی رسیوں کو ڈھیلا رکھا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، کس بنیاد پہ کیا؟ یہ ان کی عزت نفس کی بنیاد پہ کیا۔ جب کفار میں بھی سب سے ٹاپ لیول کے جو بدر میں آئے، وہ بھی ایک بیسک ہیومن ٹریٹمنٹ کے یہ تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص جو ہے ہمارے ادھر عزت کا قائل؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لوگ اس طرح کی تعلیمات کو عام کرتے کہ دوسروں سے کیا کریں، نفرت کو پھیلائے۔ نہ نبی کی تعلیم سے کوئی اس کا واسطہ ہے، نہ اللہ کی کتاب سے کوئی اس کا واسطہ ہے۔ یہ تو کیسا ہے کہ میرے اندر ایک نفرت بھری ہوئی ہے، میرے اندر ایک کبر بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دین کے پیرائے میں کیا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اللہ کی کتاب میں بالکل واضح طور پہ کہا گیا، وداؤٹ ایکسیپشن کہا گیا کہ ہر انسان کی آپ کیا کرو گے، تقریب کرو۔